السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، فیضان قاسمی آفیشیل میں آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرب کے ایک عالم دین کا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے وہاں کے موجودہ حالات پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے وہاں کے جو بڑے علماء کرام ہیں ان سے ادباً درخواست کی ہے کہ وہ ان حالات پر غور و فکر کریں اور حکومت کے ساتھ بات چیت کریں، حکومت کو اچھا مشورہ دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کی ویڈیو سن لیتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ وہاں جو شخص موجود ہے وہی وہاں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آئیے ان کی ویڈیو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عظيمة في بلاد الحرمين، شاطئ جدة والتعري فيه، موسم الرياض وما حصل فيه من إغضاب لله عز وجل، اختلاط وغناء ورقص وخدش للحياة وهتك للأعراض، مصارعة النساء وحاخام يهودي يرقص في شوارع الرياض. رأيت أنه لابد أن أتكلم. جب میں نے دیکھا کہ ایک ہفتے میں بلاد حرم میں اتنی برائیاں پھیلی ہیں کہ وہاں پر بڑے پیمانے میں ریاض سیزن کا ہونا، اس میں عورتوں اور مردوں کا رقص کرنا، عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہونا، ناچ گانے کا ہونا، اور عورتوں کا کشتی لڑنا، اور یہودی عالم کا ریاض کی سڑکوں پر ناچنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ يهودي يرقص في شوارع الرياض. رأيت أنه لابد أن أتكلم لأني أحب المملكة وأحب ديني وأحب شعب المملكة. پھر میں نے سوچا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے مجھے وہ بتانا پڑے گا، کیونکہ میں مملکت سے، ملک سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں میرے دین سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس ملک کی عوام سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنی زبان کھول کر بتانا پڑے گا کہ یہاں کیا کیا منکرات ہو رہے ہیں۔ بعضهم قال لي في الخاص: من أنت حتى تتحدث؟ يا أخي، لم أجد آية في القرآن ولا حديث في السنة تقول أنه لا ينكر ولا يتحدث إلا كبار العلماء وكبار الدعاة. مجھ سے خاص طور پر لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس مسئلے پر بات کرنے والے؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے کہ اس مسئلے پر صرف بڑے علماء ہی بات کر سکتے ہوں؟ لا ينكر ولا يتحدث إلا كبار العلماء وكبار الدعاة والمشاهير. أنا عبد فقير مسلم أريد أن أبرئ ذمتي، أريد أن أنصح أهلي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس مسئلے پر بات کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں فقیر بندہ ہوں، میں ان منکرات اور برائیوں کے خلاف کہہ کر بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا جس میں اللہ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ لوگ آپس میں جو برے کام کرتے تھے اس کو ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، نہیں بچاتے تھے۔ لما رأيت سكوت العلماء والدعاة رأيت أنه لابد أن أتكلم. رسالتي إلى شريحتين في المجتمع، إلى العلماء خاصة الكبار منهم الذين بلغوا 70. جب میں نے دیکھا کہ علماء کرام اور داعی حضرات، تبلیغ کرنے والے حضرات اس مسئلے پر خاموش ہے، جن کو اس مسئلے پر بولنا ضروری تھا وہ خاموش ہے، تو اس لیے میرا یہ پیغام دو گروہوں کی طرف ہے، دو جماعتوں کی طرف ہے۔ ایک تو وہ بڑے بڑے علماء کرام جن کی عمریں 70 اور 80 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ والثمانين ماذا تنتظر؟ لقد أخذت من الدنيا ما أخذت، قصور، سيارات، مناصب، أموال،
أنا لا أريدك أن تهاجم ولي الأمر، نحن ندعو لولي الأمر بالهداية ولا ندعو للخروج عليه أبدا. اے علماء کی جماعت، تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ تم نے دنیا سے جو کچھ لینا تھا، مناصب، مال، عہدے، سب کچھ تمہیں مل گیا، اب تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ میں ولی امر پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہم ولی امر کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہم ولی امر کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے۔ نسأل الله أن يصلح الحال، ولكن ما سمعناكم تقولوا للناس حرام لا تذهبوا إلى هذه الفعاليات. لما كنا صغارا عقدتونا في حياتنا، قلتوا لنا أن الأناشيد الإسلامية حرام، التمثيليات الإسلامية حرام. لیکن ہم نے آپ کو لوگوں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ سب کچھ کام کرنا حرام ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ اسلامی گانا سننا بھی حرام ہے، اور اسلامی میوزک ہو تو اس کو بھی سننا حرام ہے، لیکن اب آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ الآن لما جاء الهز والرقص وإسخاط الله عز وجل ما سمعناكم تقولوا للناس لا تذهبوا. بينوا، ألم يأخذ الله عز وجل عليكم ميثاق؟ والنصيحة الثانية إلى المسلمين والمسلمات: اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في بناتكم وأولادكم، لا تذهبوا إلى هذه الفعاليات، لا تذهبوا إلى هذه المنكرات، أخشى أن ينزل الله عز وجل سخطه وغضبه في لحظة في هذه الأماكن. احفظوا أنفسكم واتقوا الله عز وجل، لا يؤاخذنا الله بأفعالنا السيئة. آج جب کہ ناچنا گانا اور بجانا عام ہو چکا ہے تو تم لوگوں کو اس سے منع کیوں نہیں کرتے؟ میری دوسری نصیحت عام مسلمان مردوں اور خواتین سے ہیں کہ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، تم اپنی بیٹیوں، بہنوں اور اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہرگز ان مجلسوں کے اندر مت جاؤ، ورنہ بعید نہیں کہ تم پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہو۔ اللہ سے ڈرو اور ان تمام برے کاموں سے بچتے رہا۔ محترم دوستوں، آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا ہوگا، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بلاد حرمین کی حالات کو درست فرمائے، وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور وہاں سے رقص و سرور، گانے بجانے کی رسومات کو ختم کر کے ایمان اور یقین اور سنتوں کے پیغام کو وہاں سے عام کرے، اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو گانے بجانوں سے حفاظت فرما کر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق